بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے نسخ کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی کسی آیت کو منسوخ فرماتا ہے تو اس کے اندر کیا حکمتیں ہوتی ہیں اور کیا فلسفہ ہوتا ہے۔ تو آج اس سے آگے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ کیا تم نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی، اور تمہارا نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی ولی اور کوئی نہ ہی مددگار۔ مالکم من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار، کوئی ولی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، یعنی اس آیت کا پیچھے سے تعلق اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک خالق کل کائنات ہیں۔ تو جس آیت کو منسوخ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یفعل فیہما ما یشاء، ان دونوں میں جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ فیہما کے اندر جو ہما ضمیر ہے، اس سے مراد ہے آسمانوں اور زمینوں۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ من دون اللہ اے غیرہ، یعنی من غیر اللہ۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ۔ دون یہ غیر کی معنی میں ہے، معنی مرادی معنی بیان کرنا یا پھر آسان معنی بیان کرنا غرض مفسر ہوگا۔ من زائدتن، من زائدہ ہے، من ولی کوئی ولی نہیں۔ ولی سے مراد یحفظکم، یعنی جو تمہاری حفاظت کرے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ ولا نصیر، اور نہ ہی مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، یعنی یمنع عذابہ عنکم ان اتاکم، یعنی جو اس کے عذاب کو، یعنی جو اللہ کے عذاب کو تم سے منع کرے اگر وہ تمہارے پاس آئے، یعنی اللہ کا عذاب اگر تمہارے پاس آئے تو وہ تمہارے عذاب کو منع کر دے، روک دے، ایسا مددگار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ کے علاوہ مددگار ہونے کی، اللہ کے علاوہ ولی ہونے کی کیا ہے؟ نفی ہے۔ تو یہاں سے مراد حقیقی مددگار ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی حقیقی مددگار نہیں ہے، کوئی بھی ولی و اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہی حقیقی مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقی ولی ہے۔ ہم جو غیر اللہ کو وسیلہ مانتے ہیں، یا پھر کسی کو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ المدد کہتے ہیں، یا غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر ہم وسیلہ لے رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ یا علی مدد کہتا ہے تو اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ مدد اللہ تعالیٰ کی ذات کرے گی، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسیلہ بنیں گے۔ اور یہی عقیدہ اہل سنت ہے کہ جو غیر اللہ سے مدد طلب کی جاتی تو وہاں پر در حقیقت وسیلہ ہوتا ہے، ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی وہاں پر حقیقی مددگار ہوتا ہے۔ اور وسیلے کے بارے میں قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان وارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ طلب کرو۔ تو وسیلہ طلب کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کے اندر
غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا صراحت موجود ہے، تو اگر ہم مطلقاً اللہ کے علاوہ کو مددگار نہ مانے، مطلقاً چاہے حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، تو قرآن پاک کی کئی ایسی آیات ہیں کہ جن کے اندر غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا حکم موجود ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کا حضرت جبریل علیہ السلام سے مدد طلب کرنا اور انصاریوں سے مدد طلب کرنا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، حواریوں سے مدد طلب کی تھی، اور جو ہے وہ نماز سے، روزے سے، صبر سے مدد طلب کرنے کا بیان گزرا ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو جن جن آیات کے اندر مدد طلب کرنے کا، مدد کا ثبوت موجود ہے، تو وہاں پر مجازی مدد مراد ہوگی، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی۔ اور جن جن آیات کے اندر مددگار ہونے کی نفی ہے، مدد غیر اللہ کو مددگار بنانے کی نفی ہے، تو وہاں پر مراد ہے حقیقی مددگار، وگرنہ جو ہے وہ قرآن پاک کی آیات، بعض آیات پر ایمان ہوگا اور بعض پر انکار لازم آئے گا۔ تو جن آیات میں نفی موجود ہے مددگار ہونے کی، تو وہاں پر مراد حقیقی مددگار ہونے کی ہے، حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جو مجازی مددگار ہوتا ہے، وہ در حقیقت وہاں پر وہ ذات وسیلہ بن رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور حقیقی مددگار وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا جو حکم ہے وہ مستحب ہے، فرض و واجب نہیں ہے۔ ہمارے لوگ اس کے اندر بہت زیادہ شدت کر دیتے ہیں، تو شدت بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا حکم کیا ہے؟ مستحب ہے، مباح کا ہے، کہ اگر کوئی بندہ طلب کرنا چاہے تو طلب کر سکتا ہے، اگر کوئی بندہ طلب نہ کرے تو اس کو کافر، مشرک وغیرہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ مستحب ہے، نہ یہ اصول دین کا مسئلہ ہے، نہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے، نہ یہ ضروریات مذہب اہل سنت کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ جی الحمد